صرف اور صرف برے لوگ دنیا کے اندر باقی رہیں گے۔ ان برے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 صفات بیان کی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ان کی سور پھونکنے کے لیے تیاری کیسی ہے؟ ایک عجیب حدیث ہے، سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کس طرح سے دوبارہ سے باہر زمین سے نکالیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، موت کے بعد کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے قیامت قائم ہونے کے جو احوال احادیث میں آئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے قیامت کی بڑی اور چھوٹی علامات کا ذکر کیا تھا، اب باقاعدہ قیامت کس انداز سے قائم ہوگی، وہ اس گھڑی کے کیا حالات و واقعات ہوں گے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا قبر سے اٹھائے جانے والے کیا احوال ہوں گے۔ یہاں سے ہم اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، جس میں تفصیل سے قیامت کے قائم ہونے کے احوال کا ذکر ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو وہ 40 تک لوگوں میں رہے گا۔ اب یہ الفاظ ہیں 40 تک، 40 سال، 40 دن، 40 مہینے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد زمین میں عدل و انصاف اور محبت اور بھائی چارگی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ سب کچھ 7 سال تک جاری رہے گا۔ 7 سال تک ایسی محبت اور اس قسم کی رواداری ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑا کریں گے، نہ کوئی اختلافات ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ایمان والی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کا وقت قریب آئے گا، اور احادیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر کہ اس وقت کے بدترین مخلوق پر، یعنی جو نیک اور اچھے مخلوقات ہوں گی وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ٹھنڈی اور بہت ہی خوشگوار ہوا بھیجیں گے کہ جو ہر مومن کی روح کو وہ ہوا جو ہے وہ لے لے گی، مطلب اس سے اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار میں جا کے چھپا ہوا ہوگا، وہاں تک وہ ہوا پہنچے گی اور اس کے ذریعے اس کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف اور صرف برے لوگ دنیا کے اندر باقی رہیں گے۔ ان برے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 صفات بیان کی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا کہ احلامہم احلام الطیر، ان کی جو جذبات ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ بالکل ایک پرندے کی طرح ہے، مطلب اس میں تیزی ہے، اس میں پھڑ پڑانا ہے، اس میں ثبات اور ٹھہراؤ نہیں ہے، مطلب ان کی مزاج میں بہت زیادہ تیزی ہے، بہت زیادہ جلد بازی ان کے مزاج کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی جو عقل ہے وہ بالکل چوپایوں کی طرح ہے، یعنی بالکل کم سمجھ، کم فہم قسم کے لوگ ہوں گے۔ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، نہ بھلائی کی دعوت دیں گے نہ ہی برائی سے روکیں گے۔ اتنے برے لوگ جب ہوں گے اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ذکر ہوا۔ جو قیامت قائم ہوگی اس کے بھی کیفیات احادیث میں ذکر ہیں۔ یقیناً اس کا آغاز ہوگا سور پھونکے جانے سے، اور سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا نام احادیث میں تو صاحب القرن آیا ہے، مطلب سینگ والے، کہ ایک سینگ نما شے ان کے پاس موجود ہے، ایک آلہ موجود ہے جس میں وہ سور پھونک رہے ہیں۔ تو لیکن ان کا نام پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کی سور پھونکنے کے لیے تیاری کیسی ہے؟ ایک عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، کیسے میں نعمت میں آ جاؤں، کیسے میں آسانیوں میں آ جاؤں، جب کہ صاحب القرن یعنی اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ میں اس بوق کو، عربی میں کہتے ہیں اسے بوق، یا اس سینگ کو منہ میں لیا ہوا ہے، اور اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رکھا ہے، اور چہرہ بھی ان کا مائل ہے، اور کان بالکل لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس طرف کہ جیسے ہی حکم آئے اور وہ اس میں سور پھونک دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیسے میں نعمتوں میں آ جاؤں، کیسے میں آسانیوں میں آ جاؤں، جبکہ قیامت اتنی قریب ہے اور اتنا ایسا وقت ہے کہ بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ تو جس وقت وہ سور پھونکیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جلدی میں وہ سب کام ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا چہرہ خالی اس طرف پھیرے گا کہ وہ اس آواز کی طرف توجہ کرے اور اس کو موت واقع ہو جائے گی، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنا چہرے کو اوپر کی طرف اٹھائے گا کہ وہ اس آواز کو سنے
اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے ایک شخص اپنے اونٹ کے لیے پانی جمع کر رہا ہوگا کہ اس کو پانی پلائے، سب سے پہلے اس سور کی آواز جو ہے وہ اس کے کانوں میں پڑے گی اور اس سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ سور کیا ہے؟ سور کے بارے میں جیسے بتایا کہ وہ ایک آواز ہے اور بڑی سخت اور بہت ہی کرخت اور بہت ہی تکلیف دہ سخت قسم کی سختیوں والی وہ آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا مختلف الفاظ سے ذکر کیا، صیحۃ واحدہ، اور ایک آواز ہوگی، بہت سارے اس کی جو ہے وہ صفات اللہ نے ذکر فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، تو بعض علماء کی رائے یہ کہ وہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور قرآن مجید کی آیات سے اس کی دلیل لیتے ہیں۔ پہلی آیت جس سے وہ دلیل لیتے ہیں اس بارے میں وہ یہ ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا ہر شے جو آسمان و زمین کے اندر ہے اس میں ایک خوف، ایک کبکبی طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا ہر شے جو آسمان و زمین کے اندر ہے اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری مرتبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھ کے جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے اٹھ جائیں گے۔ تو یہاں پر 3 باتیں ہوئیں، سب سے پہلے پھونکنے سے سخت قسم کا ڈر اور خوف، دوسری بار پھونکنے سے موت واقع ہو جانا، اور تیسری بار فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ وہ اٹھ کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 2 جو پہلی کیفیات ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گی، سخت قسم کی خوف اور دہشت، اور اسی کے ساتھ ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور پھر وہ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ امام ابن حجر، امام شوکانی، بغوی وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث کی دلائل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ درست موقف یہ دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کی دلائل میں سے قرآن مجید کے اندر موجود ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور اخری کا ورڈ ہوتا ہے یعنی کہ ایک اور مرتبہ، تو جب ایک اور مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر آیا تو ذکر آیا کہ وہ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اسے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ ابن عباس، امام مجاہد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں ہما نفختان، یہ 2 سور پھونکے جانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین بالکل ہل رہی ہوگی، تتبعها الرادفہ، فوراً بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا جس میں بھی یہی کیفیت طاری ہوگی۔ تو یہ 2 سور پھونکے جانے کا یہاں پر ذکر ہے، اور ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ اور زیادہ واضح ہے، جسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، 2 سور پھونکوں کے درمیان 40 کا مسافت ہے۔ 40 کیا، یہ بھی حدیث میں ذکر نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ 40 سال کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 40 دن کہا، اللہ تعالی اعلم۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ 2 سور پھونکوں کے درمیان 40 تک کی مسافت ہے، واللہ اعلم یہ کتنی لمبی مسافت ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کس طرح سے دوبارہ سے باہر زمین سے نکالیں گے، حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں اسی میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائیں گے، کأنہ الطل، یعنی گویا کہ وہ ایک شبنم کی طرح ہوگی، بہت ہی ٹھنڈی اور تیز بارش وہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لوگ زمین سے باہر آئیں گے، فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقْلُ، اس طرح زمین سے باہر آ رہے ہوں گے جس طریقے سے جڑی بوٹیاں باہر آتی ہیں، اس طرح سے لوگ باہر آ رہے ہوں گے۔ اب سوال اس ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں کی تو کچھ قبریں، کسی کو کوئی پانی میں ہے، کوئی گزر گیا، کسی کو جانور کھا گیا، تو ان کی کیا ایسی شے باقی ہوگی جس سے وہ دوبارہ بن رہے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ہر شے فنا ہو جاتی ہے سوائے عجب الذنب یا عجب الذنب۔ یہ عجب الذنب کیا ہے؟ اسے عربی زبان میں عسعس بھی کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں بالکل آخری مہرے کے اندر ایک چھوٹی سی یہ ایک ہڈی ہوتی ہے جو کہ انسان سے کبھی بھی فنا نہیں ہوتی۔ عام طور پہ یہ جسے کہتے ہیں دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن بہت باریکی سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہچان میں آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے انسانوں کو پیدا فرمائیں گے۔ تو انسان دوبارہ سے قبر سے باہر آئیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے اس وقت کی کس طرح کے عالم ہوگا، اس وقت کی کیا کیفیات ہوں گی، اس پر انشاءاللہ عزیز ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام مراحل کے اندر ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔